اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الحجر میں کتاب الحجر کا پہلا درس آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، جس میں بیان کیا گیا کہ حجر کا مطلب ہے منع، اور اصطلاحی لحاظ سے فقہ استدلال وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے منع کرنا۔ تو عام طور پر علماء جو کتاب حجر میں اسباب بتاتے ہیں وہ 6 بتاتے ہیں، جبکہ کافی سارے زیادہ ہیں جن کا ذکر پچھلے درس میں ہو چکا۔ اچھا، کل یا پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب بچہ رشید ہو تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا۔ اب وہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ رشید ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے ماحول کو دیکھیں۔ اگر وہ بچہ تاجروں کی اولاد میں سے ہے تو اس کو کچھ پیسے دے دیں کہ وہ تجارت کرے۔ البتہ تجارت کرنے میں بات چیت وہ کرے گا، قیمت یہ وہ سب وہ طے کرے گا، اس کے بعد وہ معاملہ آپ کریں گے، کیونکہ ابھی اس کے رشد کا مرحلہ طے ہو رہا ہے۔ تو نتیجے میں اگر ہم کہیں گے کہ یہ تمہاری تجارت ٹھیک ہے اور ہم اس میں ایجاب و قبول کا بھی صیغہ نہیں پڑھیں گے، پھر تو گویا کہ ابھی اس کی رشد ثابت نہیں ہوئی اور ہم نے اس کو پیسے دے دیے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ مثلا اگر پاکستان ہے تو ڈبل قیمت یہاں پر تاجر کہتے ہیں، 100 والی چیز کے 200 کہتے ہیں۔ پھر خریدار کہتے ہیں نہیں میں تو 50 روپے دوں گا، پھر وہ کہے گا کہ نہیں 180 روپے دو، یہ کہے گا میں 60 روپے دوں گا، پھر وہ کہے گا نہیں 170 دو۔ تو اس طریقے سے بارگیننگ اگر وہ کرتا ہے تو جیسے کہ عام تاجر کرتے ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ رشید ہے۔ البتہ ایک دفعہ نہیں 2-4 مرتبہ اس کو ہم ایسے ٹیسٹ کریں گے۔ اور اگر یہ تجار میں سے نہیں ہے، یہ ایسے افراد میں سے ہے جن کا کاروبار جو ہے کیا کچھ بھی نہیں، پڑھنا پڑھانا اس قسم کا کام ہے، تو آپ اس کو کوئی کتاب دے دیں، بیٹا یہ جا کے گھر پہ رکھو۔ آپ دیکھیں وہ کتاب کو کہاں رکھتا ہے، جہاں کتاب کی جگہ الماری میں رکھتا ہے یا بورچی خانے میں رکھتا ہے۔ اگر کتابوں کے ساتھ آ کے اس نے رکھا اور پھر آپ نے اسے کہا بیٹا یہ کتاب تو اٹھا کے دو، تو وہ کتاب اس طریقے سے اٹھائے کہ نہ اس کی جلد پھاڑے نہ کچھ۔ خلاصہ یہ کہ جو لوگ کتابوں کے ساتھ سروکار رکھتے ہیں یہ انہی جیسا کام کرتا ہے، تو معلوم ہوگا کہ رشید ہے۔ اور اگر لڑکی ہے تو پھر دیکھیں گے لڑکی بھی کس خاندان سے ہے، آیا میڈیکل کے خاندان میں سے ہے یا گھریلو کام کاج کے حوالے سے ہے۔ اگر گھریلو کام کاج والی ہے تو مثلا اس سے کہیں گے بیٹا یہ جاؤ اور تم کچھ دھاگے لے آؤ تاکہ تم کوئی سویٹر، تم کوئی جو ہے اس قسم کی چیز بننا جسے کہتے ہیں وہ کرو۔ یا مثلا سلائی کا کام کر دے، بیٹا جاؤ سلائی کا سامان لے آؤ۔ تو اگر اس سامان کے لین دین میں یہ دھوکہ نہیں کھاتی، البتہ اس کے ساتھ آپ کو جانا ہوگا، آخری جو لین دین ہوگی وہ آپ کو کرنی ہوگی، لیکن آپ پہلے خاموش ہو کے دیکھیں خریداری کے وقت آیا جتنے پیسے اس کو کہے جاتے ہیں اتنے ہی دیتی ہے یا نہیں، اس میں بھی کچھ کم زیادہ کراتی ہے۔ جہاں ماحول جیسا ہو تو اس حوالے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے کیا ہے جناب لڑکی رشیدہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں اگر یہ پیسے زیادہ خرچ کرے، مثلا 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ، تو اس سے اس کی رشد ختم ہوگی۔ کہتے نہیں خیر کے کاموں میں وہ جتنا بھی خرچ کرے، مہمان نوازی میں جتنا بھی خرچ کرے، اس میں اس کے رشد پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اگر ہم کسی بچے یا کسی بچی کی رشد کی ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو گواہی کے ذریعے، کہتے ہیں جی ہاں 2 مرد اگر گواہی دیں، چاہے لڑکے کے لیے چاہے لڑکی کے لیے کہ یہ رشید ہے تو اس کی رشد ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر عورتیں گواہی دینا چاہیں تو 4 عورتیں گواہی دیں گی، اور عورتوں کی گواہی بھی عورتوں کے معاملے میں چلے گی، لیکن مردوں کے بارے میں عورتوں کی گواہی مشکل ہے، کیونکہ مرد جو ہے بہت ہی گہرے ہوتے ہیں، ان کو عورت کے لیے سمجھنا شاید مشکل ہو۔ اور اگر خنثیٰ گواہی دیں تو فرماتے ہیں خنثیٰ بھی عورت کے حکم میں ہے، تو وہ بھی اگر 4 خناسی یہ گواہی دیں گے تو پھر ہم اس کو رشید سمجھ کر اس کا مال اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو میرے خیال میں ابھی یہ جو میں نے عرائض آپ کے سامنے پیش کیے، ابھی دیکھیں کہ عبارت میں بھی یہ عرائض نکلتے ہیں یا یہ کہیں اپنی طرف سے یہ میں نے پیش کر دیے ہیں۔
تو بسم اللہ کر کے ابھی عبارت پڑھتے ہیں۔ وَيُخْتَبَرْ، اور بمعنی یمتحن، ٹیسٹ لی جائے گی، کس کی؟ من، اس بچے کی، اس صغیر کی، یرادو معرفت و رشد ہی، جس کے رشد کی معرفت کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ بما، یہ بما جار مجرور، اس کا تعلق یلائم یختبر کے ساتھ ہے، یعنی ایسی ٹیسٹ ہوگی جو کام مناسبت رکھتے ہیں اس بچے کے ساتھ، من التصرفات، یہ بما کی جو ما ہے اس کو من التصرفات آ کے واضح کرتی ہے۔ والاعمال، اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، لیظہر، تاکہ ظاہر ہو سکے، اتصافہ بالملکت، کہ بھائی یہ بچہ متصف ہے اس رشد والے ملکے کے ساتھ، وعدمہ، یا ابھی عدم رشد ہے اس میں۔ فمن کان من اولاد التجار، پس وہ بچہ جو کاروباری لوگوں کے اولاد میں سے ہو، فوض الیہ البیع والشراء، تو اس کے حوالے ہم کر دیں گے کہ بھائی فلاں چیز بیچو، فلاں چیز خریدو۔ کہتے ہیں مطلب پیسے دے دیں گے؟ کہتے نہیں، بمعنی مماکست ہی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ یہ بچہ جو ہے بارگیننگ کیسے کرتا ہے، مثلا 100 والی چیز کے شروع میں ہی 100 کہتا ہے، یقین ہے کہ پاکستان میں پھر اس کے 80 کہیں گے، تو اگر یہ صحیح کاروباری ہے تو 100 والی چیز کے کم از کم 120 کہے گا یا تو 200 کہے گا۔ فیہما، فیہما کی ضمیر جائے گی جناب بیع و شراء کی طرف، علی وجہہما، جس طریقے سے بیع و شراء ہوتی ہے۔ وَيُرَاعَ، اور پھر جو ہے کیا ہے، انتظار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اِلَىٰ أَن يَتِمَّ مُسَاوَمَتُهُ، یہاں تک کہ اس بچے کی اس بندے کے ساتھ سیٹنگ پوری ہو جائے لین دین کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّاهُ الْوَلِيُّ، پھر اس معاملے کی ذمہ داری لے گا ولی، انشاء، اگر چاہے، اگر نہیں تو بھائی معاف کرنا، ہم بچے کو آزمانا چاہتے تھے، ہم یہ کاروبار نہیں کریں گے۔ فَإِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ، جب بچے سے یہ کام بار بار لیا گیا اور اس نے صحیح کیا، وَسَلُمَ مِنَ الْغَبْنِ، اور بچہ دھوکے سے، فرار سے محفوظ رہا، وَتَضْیِیعِ، اور مال کے ضائع کرنے سے بھی بچ گیا، فی غیر وجہ ہی، البتہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے ضائع بھی ہو تو وہ ضائع ہونے دو، لیکن فرض کریں بیچنے والی چیز کو کسی نے، 2 نے خرید نہیں کی، اس کو گلی میں پھینک دیا، ایسے نہیں، ضائع کرنے سے بچ جائے، فَهُوَ رَشِیدٌ، تو یہ بچہ جو ہے کیا ہے، رشید ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر یہ بچہ ہے، من اولاد من، ان افراد کی اولاد میں سے، یُصَانُ عَنْ ذَلِكَ، جو تجارت سے محفوظ ہیں، تو اختبر، اس بچے کا پھر امتحان لیا جائے گا، ٹیسٹ لی جائے گی، بما، ایسے کاموں سے، یناسب حال اہل ہی، جو اس بچے کے جو ہے کیا ہے، اہل و عیال کے حال کے مطابق ہو۔ بھائی کیسے؟ اگر وہ صرف جو ہے کیا ہے گھر چلاتے ہیں، بأن یسلم الیہ، بچے کے حوالے کیا جائے گا، نفقت و مدت، بیٹا یہ 15 دن کا خرچہ ہے، لینفقھا فی مصالحہ، تاکہ بچہ اپنے مصلحتوں میں اس کو خرچ کرے، او مواضعہا، یا کچھ کاموں کے مورد اس کو معین کر کے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ پیسے تم جو ہے اسکول کے لیے خرچ کرو گے، یہ پیسے تم جو ہے کہ یتیموں کے لیے خرچ کرو گے، التی عینت لہ، وہ مواضع جو معین کیے گئے ہیں بچے کے لیے، او بأن یستوفی الحساب علی معاملہم، یا اس کا باپ ایسا تھا جو منشی تھا، تو اس کو بھی کہیں گے بیٹا یہ 5 مزدور ہیں، ان کی لین دین تمہارے حوالے، ان کی مزدوری دینی ہے، ان کو کھانے کے پیسے دینے ہیں، یہ وہ، خوب، تو جناب پھر دیکھیں کہ کیسا کرتا ہے، حساب کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور نحو ذالک، یا اس قسم کے اور کام اس کو دیے جائیں گے۔ فَإِنْ وَفَا، اگر یہ بچہ انجام دیتے ہیں، ویسے وفا یعنی وفا کرتا ہے، اگر انجام دیتا ہے بالافعال الملائمہ، ایسے افعال کے ساتھ جو مناسبت رکھتے ہیں، بڑے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، فَهُوَ رَشِیدٌ، تو یہ بچہ جو کیا رشید ہے۔ وَمِنْ تَضْیِیعِهِ، بھائی یہ بچہ مال کو ضائع کیسے کرے گا، اس کی کوئی مثال، کہتے ہیں انفاقو فی المحرمات، کسی نے کہا آؤ ہم چلتے ہیں جوئے کے اڈے پر، وہاں جوا کھیلتے ہیں، جو یعنی مثلا، یا آؤ ہم شرط لگاتے ہیں فلاں کام پر، والاطعمۃ نفیسہ، یا اس کے ماں باپ تو دال چاول کھانے والے تھے، اس کو کہتے ہیں بھائی کیا دال چاول کھاؤ گے یار، آؤ ہر روز پیزا کھاتے ہیں،
1500 کا پیزا منگواتا ہے، نہ اپنا پیٹ بھرتا ہے نہ گھر والوں کا۔ التی لا تلیق بحالہ، یعنی ایسے کھانے کھاتا ہے جو اس کے حال کے مطابق نہیں ہیں۔ اس کا گزارا زیادہ سے زیادہ یہ کہ مرغی کا تکہ کھائے، یہ جا کے بکرے کی سجیاں کھاتا ہے۔ بحسب وقت ہی، اس کے وقت کے حساب سے دیکھیں گے کہ بھائی اس کا وقت ہے ایسے کھانے کھانوں کا یا نہیں۔ وہ بلد ہی، پھر اس شہر میں آیا اس جیسے بچے ایسا کھاتے ہیں یا نہیں۔ وہ شرف ہی، یہ عمرہ میں سے ہے تو پھر آیا اپنے شرف اور حیثیت کے مطابق کھاتا ہے یا نہیں۔ ذات ہی، پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا ہے تو آیا پیاز کے ساتھ ہی کھاتا ہے یا یہ جو ہے کہ بکروں کے ساتھ کھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان حالات میں اپنے حیثیت سے اگر آگے جاتا ہے تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ پیسے ضائع کر رہا ہے۔ وَالْأَمْتِعَةِ، بھائی جاؤ تم اپنے لیے کوئی تھیلا لے آؤ اسکول جانے کے لیے، تو اس جیسے بچے عام طور پر 1000 روپے کا تھیلا لیتے ہیں، یہ 10,000 کے لے آیا۔ وَلِبَاسِ، یا مثلا کپڑوں میں عام طور سے بچے جو ہے کیا ہے جناب 1500 سے 2000 والے کپڑے پہنتے ہیں، یہ 15 سے 20,000 والا لے آیا۔ کذالک، تو یہ بھی مال کے ضائع ہونے میں حساب کیا جائے گا۔ وَأَمَّا صَرْفُهُ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ، لیکن اگر یہ بچہ پیسے نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے، میں نے صدقہ دیتا ہے خوب، اور اس کے بعد وہ بنا المساجد، اور مساجد کے بنانے کے لیے پیسہ دیتا ہے، وَإِقْرَاءِ الضَّيْفِ، مہمانوں کو کھانے کے لیے بلاتا ہے، فَالْأَقْوَى، تو قول قوی تر، کیونکہ اس میں تفصیل ہے، انہو غیر قادر، بھائی خیر کے کاموں میں استعمال کرنا، انہو کی ضمیر مل جائے گی صرفہ فی وجوہ الخیر، یہ کوئی قباحت اور نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حیثیت کے مطابق ہو یا اس سے زیادہ خرچ کرے۔ اذ لا صرف فی الخیر، خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہوتا، کما لا خیر فی الصرف، جیسے کہ اسراف میں پھر کوئی نیکی اور خیر نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ أُنْثَىٰ، اور اگر یہ بچہ لڑکی ہے تو اختبرت، تو پھر اس لڑکی کی ٹیسٹ لی جائے گی، بما، ایسے کاموں کے ساتھ، یناسبھا، جو اس لڑکی اور اس بچی کے لیے مناسب ہیں، من الاعمال، اعمال میں سے، کل غزل بھائی جیسے بننا، ٹھیک ہے، یا میرے خیال میں اس کا کوئی اور بھی لفظ ہے، یعنی جیسے کہ ہم بھیڑ کے بالوں سے جو دھاگے بنے ہوتے ہیں اس سے کہیں کہ اس کی ٹوپی بنا کے دو، اس سے ہمیں کوئی سویٹر وغیرہ بنا کے دو، والخیاطت، تم سلائی کا کام کرو، وشراء آلاتہما، پھر سلائی اور غزل کے آلات خریدو، المعتادۃ لامثالھا، پھر اس میں بھی بھائی یہ سلائی کی مشین کچھ ایسی ہیں جو درمیانہ قسم کے عورتوں کو تو مثلاً جو ہے 5-6 ہزار میں مل جاتی ہیں، کچھ کو تو 40-50 ہزار میں ملتی ہیں، تو یہ اپنی ہم جیسی لڑکیوں کی طرح اگر خریدے اور بغیر غبن، اور اس کو کوئی دھوکہ بھی نہ ہو، وحفظ ما یحصل فی یدہا، اور یہ لڑکی حفاظت کرے ان چیزوں کی جو اس کے انڈر میں ہیں، من ذالک، یہ سامان سلائی وغیرہ کا، والمحافظۃ علی اجرت مثلہا، اور یہ دیکھیں کہ اور عورتیں بھی اگر کپڑے کی سلائی کے 500 لیتی ہیں تو یہ بھی 500 ہی لیتی ہے، ان عملت للغیر، اگر یہ کسی غیر کے لیے کام کرتی ہے، وہ حفظ ما تلی ہے، اور اسی طریقے سے یہ عورت حفاظت کرتی ہے، عورت کہیں یا لڑکی، یہ لڑکی حفاظت کرتی ہے ما تلی ہے، جو ان کاموں کے پیچھے، یعنی وہ پیسے حفاظت کے ساتھ رکھتی ہے، وہ دھاگا وغیرہ بچ گیا اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتی ہے، علی وجہ الملکہ، اس طریقے سے کہ اس عورت کو جو ملکہ حاصل ہو چکا ہے، تو پھر ثبت رشد ثابت ہو جائے گی۔ خوب، جب رشد ثابت ہو جائے گی تو پھر جناب جو ہے کیا ہے، یہ عورت کو ہم پیسے دے دیں گے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ جو ہے کیا ہے ہم کہیں گے کہ اس عورت کو ابھی جو ہے کیا ہے پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا، اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے جناب فیہا، ان امور مذکورہ میں، وقوع ما ینافیہا نادراً، کوئی ایسا کام جو کبھی کبھی جو ہے کیا ہے منافات رکھتا ہے رشد کے ساتھ، من الغلط والانخداع، مثلا دھوکہ ہو گیا یا فراڈ ہو گیا، فی بعض الاحیان، لوقوع کثیراً من الکاملین، اس لیے کہ یہ تو بہت سارے کاملین سے بھی جو ہے کیا ہے کام ہوتا ہے۔ وہ وقت الاختبار، اچھا کب اس لڑکی کا ٹیسٹ کیا جائے گا؟
فرماتے ہیں کہ قبل البلوغ، یہ بالغ ہونے سے پہلے۔ کیوں؟ عملاً بظاہر الآیت، ہم عمل کرتے ہیں آیت کے ظہور پر۔ وَيَثْبُتُ رُشْدُ، اور رشد ثابت ہوتی ہے لمن لم یختبر، اس بندے کی کہ جس کی ٹیسٹ نہ لی جائے، بشہادت نساء فی نساء، عورتوں میں عورتوں کی گواہی چلے گی، لا غیر۔ لا غیر کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے بارے میں گواہی نہیں دے گی، لسہولت اطلاعہن علیہن غالباً، اس لیے کہ عورتیں عورتوں کے بارے میں جو ہے کیا ہے وہ زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ ان کے حالات معلوم کر سکیں، لیکن اکثر رجال اس کے برعکس ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی عورتوں کی رجال کے بارے میں جو ہے کیا ہے گواہی دینا اور رشد کا بتانا یہ مشکل ہے۔ وہ بشہادت رجال، اور اگر مرد گواہی دیں تو بھی جو ہے کیا ہے جناب اس سے رشد ثابت ہو جائے گی۔ مطلقہ مردوں کی گواہی لڑکی کے بارے میں بھی قابل قبول ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب اور لڑکے کے بارے میں بھی۔ ذکرن کان المشہود علیہ ام انثیٰ، چاہے جس پر گواہی دی جا رہی ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لأن شہادت رجال غیر مقیدۃ، اس لیے کہ مردوں کی گواہی میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ والمعتبر فی شہادت رجال، اور وہ چیز جو معتبر ہے مردوں کی گواہی میں، اسنان، وہ دو مرد گواہی دیں، وفی النساء اربعون، اور عورتیں اگر گواہی دیتی ہیں تو 4 عورتیں گواہی دیں۔ وَيَثْبُتُ رُشْدُ الْأُنْثَىٰ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَيْضًا، اور اسی طریقے سے اگر کسی لڑکی کی رشد آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں تو بھی اس کی رشد ثابت ہو جائے گی۔ ایضاً کا مطلب جیسے 4 عورتوں کے ذریعے 2 مردوں کے ذریعے، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ وہ بشہادت 4 خناسی، اور اگر 4 خنسا بھی گواہی دیں تو بھی اس کے ذریعے اس لڑکی کی یا اس لڑکے کی جو ہے کیا ہے، بلکہ ہم لڑکی کہیں، اس لڑکی کی جو ہے رشد ثابت ہو جائے گی، اور جب رشد ثابت ہو گئی تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔